الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے اپنے 3 رسولوں کا بیان فرمایا ہے۔ وہ رسول ایک شہر میں آئے، پہلے 2 رسول آئے، انہوں نے آ کے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتایا، تو لوگ نہیں مانے ان کی بات۔ صرف ایک آدمی حبیب نجار جو ترکھان کا کام کرتا تھا لکڑی کا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے سچا ایمان لایا تھا۔ شہر کے لوگ نہیں مانتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے ان نبیوں سے بحث و مباحثہ کر لیا اور ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ جب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگیاں آنے لگیں تو انہوں نے ان کو ان رسولوں پر لگایا، تمہاری نحوست ہے۔ تو رسول نے بتایا کہ نہیں، ہماری نحوست نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں جو قصہ ہے مختصر وقت میں جتنا ہو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، لوگوں کے لیے بیان کرو مثال قصہ اس قریہ والوں کا۔ قریہ کہتے ہیں قصبے کو جو درمیانہ شہر ہو۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، کہا تم جھوٹ بولتے ہو، پھر ہم نے ان کو طاقت دینے کے لیے اپنا تیسرا رسول بھیجا۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ ہم الحمدللہ، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول آئے ہیں اور تمہاری ہدایت کے لیے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے۔ وما انزل الرحمن من شيء، یہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے ہم پر وحی بھیجی، احکامات بھیجے، اللہ نے کوئی چیز نہیں بھیجی۔ ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بولتے ہو، یعنی ان نبیوں کو جھٹلایا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا، تم اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہو کیونکہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہم زبردستی تو کر نہیں سکتے، ہم تو صرف آپ کو ہدایت کا راستہ کھول کر بتائیں گے، اور ہم بتا رہے ہیں، تمہیں ماننا چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، تو شہر کے لوگ کہنے لگے کہ بے شک تم نحوست ہو، یعنی ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی ان باتوں سے نہ رکے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہماری بات مانو، نیکی کا کام کرو، اگر تم اپنی باتوں سے نہ رکے تو ہم تمہیں پتھر ماریں گے، رجم کریں گے، سنسار کریں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ہم تمہیں سخت عذاب پہنچائیں گے، تکلیفیں دیں گے، اسی لیے اپنی باتوں سے باز آ جاؤ، ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نبی کون تھے؟ صادق، صدوق، شلوم یا شمون، یہ ان کے نام تھے۔ اور اس شہر کا نام انطاکیہ بھی لکھتے ہیں، کوئی اور شہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا قالوا طائرکم معکم، ان نبیوں نے کہا کہ تم بدبخت ہو، یہ نحوست تمہاری ہے، تمہارے ساتھ ہے، ہم تو اللہ کے نبی ہیں، ہم منحوس نہیں ہیں۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ،
اگر تم نصیحت حاصل کرو، ہدایت ہو جاؤ، کلمہ پڑھو، بل انتم قوم مسرفون، تمہیں ہدایت حاصل نہیں کرتے، کلمہ نہیں پڑھتے تو تم ظالم لوگ ہو۔ یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا، تکرار چل رہا تھا کہ انہوں نے ان نبیوں کو مارنا شروع کیا۔ اب جھگڑا تیز ہو گیا تو اس شہر میں یہ بات پھیل گئی، لوگ جمع ہونے لگے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ حبیب اس کا نام تھا، وہ نجاری کا کام کرتا تھا، یعنی لکڑی کا کام کرتا تھا، لکڑی کے اوزار بناتا تھا اور کارپینٹر تھا۔ تو وہ آیا بھاگتے ہوئے جو مسلمان ہو گیا تھا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگے اے میری قوم، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا اتباع کرو، ان کی باتیں مانو، ان کے پیچھے چلو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے جھگڑا نہیں کرو، میں بھی کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تم بھی اللہ کے رسول کو مانو۔ اتبعوا من لا یسألکم، اور اللہ کے رسول کا اتباع کرو کیونکہ وہ تم سے کوئی چیز نہیں مانگتے۔ من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تو کوئی تم سے اجرت نہیں مانگتے، وہ ہدایت والے ہیں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ چھوڑ دو، تم ان کے پیچھے کیسے لگے ہو، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہے کہ میں اپنے اس رب کی بندگی نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور جس نے مجھے جو ہے تو بنایا، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم بھی اسی کی طرف جاؤ گے، موت آئے گی، تو اسی لیے ان باتوں کو چھوڑ دو، ان نبیوں کی بات مان دو۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ، انہوں نے کہا کہ تم چھوڑو، کہا نہیں، اور جو ہے تو اگر میں اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لوں یعنی بتوں وغیرہ کو، تو اللہ اگر مجھے نقصان دینا چاہے، عذاب دینا چاہے، تو پھر کون مجھے بچائے گا؟ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ یہ جو ہے بت وغیرہ مجھے بچا سکتے ہیں، کسی کو کچھ نہیں فائدہ ہوگا۔ انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر میں اگر ایسا کروں تو میں کھلا گمراہ ہو جاؤں گا، اسی لیے میں نے تو اسلام قبول کیا، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ یعنی یہ نبی کے دور سے پہلے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگ تھے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک تم سن لو، میں اپنے رب پر ایمان لایا جو تمہارا بھی رب ہے، میں اپنے رب پر ایمان لایا جو تمہارا بھی رب ہے، تم کھول کر سن لو، اور جو ہے تو میں ایمان لایا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، جب یہ باتیں ہو گئیں تو انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جا، اور جب وہ جنت میں داخل ہو گیا قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم جان لیتی کہ انہوں نے مجھے بظاہر تو ختم کر دیا، مجھے قتل کر دیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے جنت نصیب کی اور میں جنت میں پہنچ گیا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میری قوم کو پتہ چلتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور اللہ نے جو ہے تو مجھے عزت دی ہے، جنت دی ہے۔ وما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السماء وما كنا منزلین، اور ہم جب بھیجتے ہیں کسی قوم پر اس کے بعد آسمانوں سے کوئی عذاب، اور جو ہے تو جو عذاب بھیجتے ہیں اور وہ ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ قصہ بہت طویل ہے، زندگی رہی تو کبھی تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال اس کو شہید کر دیا گیا ہے اور جو ہے تو وہ جنت میں چلا گیا، اور اس کی قبر بھی آج تک انطاکیہ میں موجود ہے، جو شام کا ایک شہر ہے، لوگ جاتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں۔ حبیب نجار جو نبیوں کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جو ہے تو اللہ تعالی نے اس کی گفتگو نقل کی ہے سورۃ یاسین میں، قرآن مجید میں،
تو اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پر ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔